بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود، یکم تا 8 فروری 1906۔ ایک دوست نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کو الہام ہوا کہ 25 فروری کے بعد جانا ہوگا، تو کیا اب ہم شہر کے باہر کوئی مکان لے لیں؟ فرمایا اس کا مطلب ہم ابھی نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے، اور نہ ہم ابھی باہر جانے کے واسطے کوئی مشورہ دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے خوفناک وقت میں بچ رہنا محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم پر منحصر ہے۔ صرف اندر رہنا یا باہر جانا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ تو ظاہری اسباب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار بہت کرنا چاہیے، اور اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرنی چاہیے۔ سوائے اس کے کوئی صورت بچاؤ کی نہیں۔ زلزلے کے متعلق متواتر الہامات ہو چکے ہیں اور خوابیں آئی ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے ایسے خواب دیکھے ہیں۔ 11 فروری 1906۔ فرمایا بڑے شکر کی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں یہ دعائیں کی جاتی ہیں وہ اکثر قبول ہوتی ہیں۔ قضاء و قدر تو روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے ہر ایک کام کرتا ہے، لیکن اکثر دعاؤں میں اپنی مراد کے مطابق کامیابی ہو جاتی ہے۔ اور ایک قطعی اور یقینی امر یہ ہے کہ دعا کا نتیجہ خواہ کچھ ہی ہونے والا ہو، جواب ضرور مل جاتا ہے، خواہ وہ جواب حسب مراد ہو اور خواہ خلاف مراد ہو۔ فرمایا زلزلے کے بارے میں نے یہ توجہ نہیں کی کہ کب اور کس وقت واقع ہوگا، کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اخفاء چاہتا ہے۔ انسان کے ملکی رازوں میں بھی اخفاء ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بھی اخفاء ہوتا ہے۔ اس واسطے میں ڈرتا ہوں کہ اس کے متعلق زیادہ دریافت کرنے کی کوشش کرنا کہیں بیہودگی نہ سمجھی جائے۔ تاہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ دعا کرنے سے ناراض نہیں ہوتا۔ لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر تو فلاں شخص کے متعلق 70 دفعہ بھی دعا کرے تب بھی قبول نہ ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 70 سے بھی زیادہ دفعہ دعا کروں گا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم نے قوم لوط کے متعلق مجادلہ کیا، حالانکہ مجادلہ کرنا سوء ادب ہے، کیونکہ مجادلے میں بے دلیل درخواست ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ دعا کا رنگ تھا خدا تعالیٰ نے اس کو ناپسند نہیں فرمایا۔ فرمایا زلزلے کے متعلق بہت خطرہ ہے، اور اس کا علاج بجز دعا کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں کرو تاکہ خدا تعالیٰ رحم کرے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میت کے ساتھ جو لوگ روٹیاں پکا کر یا اور کوئی شے لے کر باہر قبرستان میں لے جاتے ہیں اور میت کو دفن کرنے کے بعد مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا سب باتیں نیت پر موقوف ہیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ جگہ مساکین جمع ہو جایا کرتے ہیں اور مردے کو صدقہ پہنچ سکتا ہے، ادھر وہ دفن ہوا، ادھر مساکین کو صدقہ دے دیا جاوے تاکہ اس کے حق میں مفید ہو اور وہ بخشا جاوے، تو یہ ایک عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر صرف رسم کے طور پر یہ کام کیا جاوے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا ثواب نہ مردے کے لیے اور نہ دینے والوں کے واسطے اس میں کچھ فائدے کی بات ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کسی شخص کے مر جانے پر جو اسقاط کرتے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا بالکل بدعت ہے، اور ہرگز اس کے واسطے کوئی ثبوت سنت اور حدیث سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ 18 فروری 1906۔ فرمایا خدا تعالیٰ ظالم نہیں اور نہ انسان کی طرح چڑچڑا ہے۔ جب کسی کو عذاب ملتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کے اپنے ہی اعمال کی ایک حالت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی میرے باپ کی دکان خراب حالت میں ہو گئی ہے، اگر وہ درست ہو جاوے تو میں مرزا صاحب کو مان لوں گا۔ اس پہ فرمایا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کے ساتھ آزمانا نہیں چاہیے۔ میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کی حالت پر جو اس قسم کے سوال کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ پر اپنے ایمان لانے کا احسان رکھتے ہیں؟ جو شخص سچائی پر ایمان لاتا ہے وہ خود گناہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ تلاش کرنے والا ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا حاجت ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ
تو وہ ایک اور نئی قوم پیدا کرے گا جو اس سے پیار کرے گی۔ جو شخص گناہ کرتا ہے اور کافر بنتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرتا، اور جو ایمان لاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کچھ بڑھا نہیں دیتا۔ ہر ایک شخص اپنا ہی فائدہ یا نقصان کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر احسان رکھ کر اور شرطیں لگا کر ایمان لانا چاہتے ہیں، ان کی وہ حالت ہے کہ ایک شخص جو سخت پیاس میں مبتلا ہے پانی کے چشمے پر جاتا ہے، مگر وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے چشمہ، میں تیرا پانی تب پیوں گا جب کہ تو مجھے 1000 روپے نکال کر دے وے۔ بتاؤ اس کو چشمے سے کیا جواب ملے گا؟ یہی کہ جا پیاس سے مر، مجھے تیری حاجت نہیں، خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے۔ 19 فروری 1906۔ ایک دوست نے جو باہر سے تشریف لائے تھے اس جگہ کی جماعت کے ایک شخص کی عملی کمزوری کی شکایت کی۔ حضور نے فرمایا جیسے جیسے جماعت بڑھتی جاتی ہے اس قسم کی مشکلات بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہے تو رفتہ رفتہ ان کی کمزوریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ 20 فروری 1906۔ امریکہ میں 2 جگہ سخت زلزلہ کا ذکر تھا۔ فرمایا بحالت مجموعی تاریخ میں دیکھا جائے تو ایسا سلسلہ زلازل جو تمام دنیا پر محیط ہو گیا ہو کبھی نظر نہیں آتا۔ اس میں ایک تنبیہ ہے جسے سمجھنے والے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ خسوف بھی پہلے اس طرف ہوا تھا، پھر دوسرے سال امریکہ میں ہوا تھا۔ حضرت بابا نانک کا ذکر تھا۔ فرمایا چولا اور مسلمانوں کی مصاحبت اور دیگر تمام امور صاحب بتلاتے ہیں کہ بابا نانک مسلمان تھے، لیکن ان کا اس طرح سے ظاہر نہ ہونا بھی ایک بڑی مصلحت اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح کھلے طور پر تمام تعلقات چھوڑ کر مسلمانوں میں شامل ہوتے تو اکیلے ہوتے، برخلاف اس کے اب ایک بڑی جماعت کے لاکھ آدمیوں کے ساتھ لے کر وہ مسلمان ہیں بلا تاریخ۔ بچوں اور عورتوں کے بارے میں بعض نصائح جو حضور اقدس نے گھر میں بیان فرمائی۔ مرتبہ حضرت صاحبزادہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب منقول از رسالہ تشخیص الاذہان۔ ایک روز کسی بیمار بچے نے کسی سے کہانی کی فرمائش کی تو اس نے جواب دیا کہ ہم تو کہانی سنانا گناہ سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گناہ نہیں، کیونکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی مذاق کی بات فرمایا کرتے تھے اور بچوں کو بہلانے کے لیے اس کو روا سمجھتے تھے۔ جیسا کہ ایک بڑی عورت نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ فرمایا نہیں۔ وہ بڑھیا یہ سن کر رونے لگی۔ فرمایا روتی کیوں ہے؟ بہشت میں جوان داخل ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت سب جوان ہوں گے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ایک صحابی کی داڑھ میں درد تھا، وہ چھوارا کھا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوارا نہ کھا کیونکہ تیری داڑھ میں درد ہے۔ اس نے کہا کہ میں دوسری داڑھ سے کھاتا ہوں۔ پھر فرمایا ایک بچے کے ہاتھ سے ایک جانور جس کو عمیر کہتے ہیں چھوٹ گیا، وہ بچہ رونے لگا، اس بچے کا نام عمیر تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر و ما فعلت بکا عمیر، اے عمیر، عمیر نے کیا کیا؟ لڑکے کو قافیہ پسند آ گیا اس لیے چپ ہو گیا۔